ایک مشہور تاریخ دان جس کا نام ٹیپو سلطان ہے، جو کہ قد میں اپنے والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کو کہتے تھے۔ آخر یہ ٹیپو سلطان کس طرح سے مشہور ہوا، ناظرین آئیے جانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کی آزادی کے پہلے مجاہد تھے جنہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت سے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ وہ بہادری اور شجاعت کے ساتھ اور ایماندارانہ حاکم کے طور پر زندگی گزارنے کے حامی تھے اور کسی کے آگے جھکنے اور ڈر کر بھاگنے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ناظرین ایک اور ٹویٹر صارف نے لکھا کہ ٹیپو سلطان واحد ہندوستانی حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں سے ہندوستان کو لاحق خطرات کو سمجھتے تھے اور انہیں ہندوستان سے بے دخل کرنے کے لیے 4 جنگیں لڑیں۔ وہ 8ویں اور 19ویں صدی میں عوامی طور پر مشہور ہوئے۔ ان کی مشہوریت کی بنیاد ان کے جنگی کارکردگی اور مخصوص کارکردگی پر رکھی جاتی ہے۔ ناظرین ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی مخصوص کارکردگی دکھائی، خصوصاً مائیپور کے جنگوں میں انہوں نے انگریزوں کے مقابلے میں بڑی جرات دکھائی اور ان کے خلاف کئی جیتوں کی کامیابی حاصل کی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی جنگی کارکردگی کے دوران محلی عوام کی حمایت حاصل کی۔ ان کی جنگی کوششوں کی بنا پر وہ مشہور ہوئے اور عوام کی مشہوری حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ مارکس ولکسن لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ عزیز دوستو، میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ منظور نہ تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈتے محل کے اندر گئے، پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلیزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ٹیپو سلطان کے پاس ایک خاص سونے کی انگوٹھی تھی جس پر رام لکھا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ برطانوی جنرل نے یہ انگوٹھی ٹیپو سلطان کے انتقال کے بعد ان کی انگلی سے اتار لی تھی۔ اس انگوٹھی کی نیلامی سن 2014 میں ہوئی۔ اس انگوٹھی کا وزن 41 گرام تھا اور یہ 1,45,000 پاؤنڈ میں نیلام ہوئی، جو کہ متوقع قیمت سے 10 گنا زیادہ تھی۔ یہ تمام عوامی اور جنگی کارکردگی کی بنا پر ٹیپو سلطان مشہور تاریخی شخصیت بن گئے اور ان کی یادیں آج بھی عوام کی ذہانت میں زندہ ہیں۔